بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین وعلی محی سنت الشیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والعلیاء الکاملین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علی اکبر کی شہادت۔ قدم باہر ہوا خیمے سے جب نور مجسم کا، قدم باہر ہوا خیمے سے جب نور مجسم کا، حجاب مشرق انوار سے مہر مبیں چمکا، حجاب مشرق انوار سے مہر مبیں چمکا۔ علی کے لال کا لال، شیر خدا کے شیر کا شیر، ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر، جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کار زار میں گیا تو عمرو و سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا، اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کے قریب آ گیا، اور پھر شہزادہ حسین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے: علی اکبر، مجھے تیری جوانی پہ ترس آ گیا ہے، تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی جوانی پر رحم کرو اور میرا ایک مشورہ مان لو، بہت نفع میں رہو گے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا: کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا: کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل امان دیتا ہوں، میں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر تجھے بچا لوں گا۔ تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، اس لیے جلد ہی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا مقام حاصل کر لو گے، میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم قتل کیے جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان، تجھ میں شیطانی روحیں تحلیل ہو گئی ہیں، تو مجھے اسی طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت ذبیح اللہ کو پٹی پڑھانا چاہی تھی۔ مردود، مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے۔ بدتینت، انسان جان رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تصویر رسول کو بچانا چاہتا ہے۔ سعید باپ کے شقی القلب بیٹے، میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا دامن چھوڑ دوں۔ تیرا باپ جان رسول کی ڈھال بنا ہوا تھا اور تو جان رسول پر تیر برسا رہا ہے۔ بد فطرت ظالموں، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نواسہ رسول کو شہید کر کے حکومتوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہارا یہ خیال بھی لغو ہے کہ تم ہمیں شہید کر کے فتح یاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، فتح حق کی ہوتی ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے، ہم قتل ہو کر بھی انشاءاللہ فاتح کہلائیں گے اور تم ہمیں شہید کر کے بھی اپنے دامن میں شکست کی سیاہی ہی لے کر جاؤ گے۔ عمر نے کہا: جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ دیکھو تمہیں پیاس نے کس طرح نڈھال کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے تمہارے سامنے ہوں گے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ، اب کوئی مشورہ نہ دینا اور سن لے۔ خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسے ہیں مگر چشمہ کوثر پہ کھڑے ہیں، پیاسے ہیں مگر چشمہ کوثر پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا: انا علی بن حسین بن علی، انا علی بن حسین بن علی، میں علی اکبر بن حسین بن علی ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا لڑکا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔
اور پھر عمروں کو کہا اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہاں اگر مقابلے کی ہمت ہے تو آگے بڑھاؤ تاکہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ حق کس طرف ہے۔ عمر و سعد نے یہ مجاہدانہ للکار سنی تو کانپ کر رہ گیا اور پھر اپنی فوج کو اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ یزیدیوں نے پوری شدت سے حملہ کیا تھا، مگر سامنے تو عزم و یقین کی چٹان تھی، طاقت و جرات کا پہاڑ تھا، غیرت و ایمان کی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی۔ حملہ آوروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کس سے ہے۔ علی اکبر کی تلوار تھی یا قہر خداوندی کشتوں کے پشتے لگا رہی تھی، جدھر پڑتی خون کی برسات ہوتی جاتی۔ بجلی سی وہ شمشیر چمکتی جدھر آئی، بجلی سی وہ شمشیر چمکتی جدھر آئی، ہر غول میں بوچھاڑ سروں کی نظر آئی، ہر غول میں بوچھاڑ سروں کی نظر آئی۔ ٹپکا جو لہو منہ سے شرارے نکل آئے، ٹپکا جو لہو منہ سے شرارے نکل آئے، دریا سے گہر ابر سے تارے نکل آئے، دریا سے گہر ابر سے تارے نکل آئے، سر پہ کبھی چمکی تو جگر تک اتر آئی، سر پہ کبھی چمکی تو جگر تک اتر آئی، سینے کو کیا چاک تو زیرے کمر آئی، سینے کو کیا چاک تو زیرے کمر آئی۔ بجلی نے پناہ مانگی یہ کام وہ کر آئی، بجلی نے پناہ مانگی یہ کام وہ کر آئی، خود روحوں کو سکتا تھا کب آئی کدھر آئی، خود روحوں کو سکتا تھا کب آئی کدھر آئی۔ رہروار کو کاٹا نہ رکی خانہ زی پر، رہروار کو کاٹا نہ رکی خانہ زی پر، گویا کہ گری چرخ سے ایک برق زمیں پر، گویا کہ گری چرخ سے ایک برق زمیں پر۔ غل تھا کہ تیر پھینک دو بھالوں کو ہٹاؤ، غل تھا کہ تیر پھینک دو بھالوں کو ہٹاؤ، نزدیک سے چار آئینہ والوں کو ہٹاؤ، نزدیک سے چار آئینہ والوں کو ہٹاؤ، تا دور زرہ پوش رسالوں کو ہٹاؤ، تا دور زرہ پوش رسالوں کو ہٹاؤ، ہے سر پہ بلا آہنی ڈھالوں کو ہٹاؤ، ہے سر پہ بلا آہنی ڈھالوں کو ہٹاؤ، میدان میں تلوار بنی پھرتی ہے بجلی، میدان میں تلوار بنی پھرتی ہے بجلی، سنتے ہیں کہ لوہے پہ بہت گرتی ہے بجلی، سنتے ہیں کہ لوہے پہ بہت گرتی ہے بجلی۔ تیغ اکبر چل رہی ہے، جہاد اکبر ہو رہا ہے، رب اکبر دیکھ رہا ہے، فرشتے داد دے رہے ہیں، حوریں واہ واہ کہہ رہی ہیں، سورج حیدر کے پوتے کا جلال سمیٹ سمیٹ کر اور گرم ہوتا جا رہا ہے اور گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آثار قہر حضرت باری تھے دشت میں، آثار قہر حضرت باری تھے دشت میں، دوزخ میں دوزخی تھے کہ ناری تھے دشت میں، دوزخ میں دوزخی تھے کہ ناری تھے دشت میں، جو نامور بڑے تھے جگر ان کے پھٹ گئے، جو نامور بڑے تھے جگر ان کے پھٹ گئے، باغیں جو ڈر کر کھینچ لیں گھوڑے الٹ گئے، باغیں ڈر کر کھینچ لیں گھوڑے الٹ گئے۔ شہداء کا خون چاٹ چاٹ کر دھوپ کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح سرخ ہو چکا ہے۔ جناب علی اکبر کی خیبر شکن ضربیں برابر دشمنوں پر پڑ رہی ہیں۔ یزیدی فوج قمر بنی ہاشم کے آگے اس طرح دوڑ رہی ہے جیسے چاند کے آگے آئے ہوئے بادل تیز ہوا کے زور سے اڑتے پھرتے ہیں۔ علی کا شیر جب یا علی کا نعرہ لگاتا ہے تو دشمنوں کو تھر تھری آ جاتی ہے۔
ابر سیاہ سے برق کا جلوہ رکا نہیں، ابر سیاہ سے برق کا جلوہ رکا نہیں، موجوں کے دام سے کبھی دریا رکا نہیں، موجوں کے دام سے کبھی دریا رکا نہیں۔ گھوڑے زخمی ہو رہے ہیں، سوار گر رہے ہیں، حیدر کا شیر 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کے سر بھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، ہوا آتی بھی ہے تو آگ کی طرح گرم، اور کربلا کی دوپہر الامان والحفیظ۔ یوں کربلا کی دھوپ تھی گرد و غبار میں، یوں کربلا کی دھوپ تھی گرد و غبار میں، ہو جس طرح کفن کی سفیدی مزار میں، ہو جس طرح کفن کی سفیدی مزار میں۔ اکبر کا جسم پیاس کی حدت سے گرم ہے، اکبر کا جسم پیاس کی حدت سے گرم ہے، جنگل تمام دل کی حرارت سے گرم ہے، جنگل تمام دل کی حرارت سے گرم ہے۔ دامن پھٹے پڑے تھے نشانوں کے جا بجا، دامن پھٹے پڑے تھے نشانوں کے جا بجا، ٹکڑے چمک رہے تھے سنانوں کے جا بجا، ٹکڑے چمک رہے تھے سنانوں کے جا بجا۔ بے پناہ زور کا حملہ تھا، دشمنوں کو ہوش نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شبیر کے چاند نے شام کے بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑے کی انان موڑ لی اور چشم زون میں امام علی مقام کے حضور میں پہنچ گیا۔ ابن حیدر کے دربار میں ہدیہ سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ ابا حضور، کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا۔ شبیر نے آہ سرد بھر کر فرمایا، بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، آپ کو یہ فرض پانی پیے بغیر ہی ادا کرنا ہے۔ علی اکبر نے سر نیاز جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور کہا، پیاری بہن مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ صغرا مجھے معلوم ہے کہ اب بھی تو میرا انتظار کر رہی ہے۔ پیاری ہمشیر، میں جانتا ہوں کہ تو علی اصغر سے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے جاؤں۔ پیاری بہن، اگر تو میرے لیے بے قرار ہے تو میرا سینہ بھی تیرے غم سے فگار ہے۔ پھر بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا صغرا بہن، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر آپ میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے جوہر دکھانے لگے جس طرح پہلا حملہ حیدری کیا تھا۔ ہم شکل پیمبر حملے کر بھی رہا ہے اور حملے روک بھی رہا ہے، آپ پر تلواریں بھی برس رہی ہیں اور تیر بھی برس رہے ہیں، برچھیاں بھی اٹھ رہی ہیں اور نیزے بھی چل رہے ہیں۔ جس میں اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں، وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ صغرا کو ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجنے والا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ موت حیات ابدی کا پیغام لے کر آگے بڑھتی آتی ہے، حیات ظاہری کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جاتا ہے، موت بڑھتی آ رہی ہے، حیات سمٹتی جا رہی ہے، اکبر جا رہے ہیں، صغرا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر کا شیر زخموں کے باوجود اسی دم خم سے تلوار چلا رہا ہے کہ مرہ بن منقذ عبدی ملعون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حوروں نے کہا، حیدر کے آفتاب کا رشک قمر گرا، حوروں نے کہا، حیدر کے آفتاب کا رشک قمر گرا، فرشتے پکار اٹھے، زہرا کے نور عین کا نور نظر گرا۔ ہم شکل پیمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پر زخم اس طرح معلوم ہوتے تھے جیسے ساحل
ساحل سلسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہوں، جیسے سنگ مرمر پر یاقوت و مرجان کی مینا کاری کر دی گئی ہو، جیسے سورج کے چہرے پر افشاں چندی ہو، جیسے لوح محفوظ پر زعفران سے قرآن کی آیات لکھ دی ہوں، جیسے چاند پر گلاب کھل اٹھا ہو، جیسے آئینے پر پھول بکھیر دیے گئے ہوں۔ زخم اس شکل سے آتے تھے نظر سینے میں، زخم اس شکل سے آتے تھے نظر سینے میں، جس طرح پھول بچھا دیتے ہیں آئینے میں، جس طرح پھول بچھا دیتے ہیں آئینے میں۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ اور پھر عمرو بن سعد اور شمر کی مکرو آوازیں فضا میں ابھریں، حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام آگے بڑھائے، بڑا سخت امتحان تھا، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش و ابتلا کی گھڑیاں تھیں۔ ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب خیمے سے چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا، پیاری بہن صبر کرو اور واپس خیمے میں تشریف لے جاؤ، تم علی کی دختر ہو، علی کے حوصلے سے کام لو، تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ، جاؤ میری ہمشیر، حسین کو نئے امتحان میں نہ ڈالو، میری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا واپس چلی گئیں۔ امام حسین جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر یہ ہم شکل پیمبر کی لاش ہے، شبیہ مصطفیٰ کی لاش ہے، انتہائی مشکل امتحان ہے، جناب خلیل سے بھی زیادہ مشکل۔ جب ان پر بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور مینڈھا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام علی مقام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ کس قدر شدید آزمائش کی گھڑی ہے، صبر کے دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے اور شبیہ مصطفیٰ کی لاش کو بھی اٹھانا ہے، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا ہے، امنگوں اور آرزوؤں کے جنازے کو اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھاتے؟ کمر تو ٹوٹ چکی تھی، کمائی تو لٹ چکی تھی، ارمان تو اجڑ چکے تھے، جان تو نکل چکی تھی، زور تو ختم ہو چکا تھا۔ زینب کے گھر کی روشنی تو شام کے اندھیروں نے چھین لی تھی۔ قوت تھی جس سے دل کو اسی کا ہے دل پہ داغ، قوت تھی جس سے دل کو اسی کا ہے دل پہ داغ، جو گھر کی روشنی تھا وہ تھا بجھ چکا چراغ، جو گھر کی روشنی تھا وہ تھا بجھ چکا چراغ، دستے علم سے جیب قبا تار تار ہے، دستے علم سے جیب قبا تار تار ہے، ٹوٹی ہوئی کمر ہے کلیجہ فگار ہے، ٹوٹی ہوئی کمر ہے کلیجہ فگار ہے۔ امام علی مقام کے دل پر گزرنے والی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ گھر جس شکستہ دل کا لٹے اس سے پوچھئے، گھر جس شکستہ دل کا لٹے اس سے پوچھئے، اکبر سا لال جس کا چھٹے اس سے پوچھئے، اکبر سا لال جس کا چھٹے اس سے پوچھئے۔ 18 سال جس بوٹے کو آرزوؤں کا پانی دے کر پالا تھا وہ تو کٹ چکا ہے، جسے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا وہ عصا تو ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، آنکھوں کا نور چھن چکا ہے، بینائی کیسے کم نہ ہوتی، راحت جانے تو دم توڑ دیا ہے، راحت کہاں ہے کہاں سے آتی، تصویر مصطفیٰ تو خون میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا اندھیر کیوں نہ دکھائی جاتی۔ کاہش ہے جان کے لیے رشک قمر کا داغ،
کاہش ہے جان کے لیے رشک قمر کا داغ، روزے سیاہ دکھاتا ہے نور نظر کا داغ، روزے سیاہ دکھاتا ہے نور نظر کا داغ۔ پیری کا جو عصا تھا وہ ہاتھوں سے چھٹ گیا، پیری کا جو عصا تھا وہ ہاتھوں سے چھٹ گیا، ایک عمر کا ریاض ضعیفی میں لٹ گیا، ایک عمر کا ریاض ضعیفی میں لٹ گیا۔ راحت کہاں کے راحت جانے پدر نہیں، راحت کہاں کے راحت جانے پدر نہیں، بینائی کیوں نہ کم ہو کہ نور نظر نہیں، بینائی کیوں نہ کم ہو کہ نور نظر نہیں۔ تصویر مٹ گئی جو رسالت پناہ کی، تصویر مٹ گئی جو رسالت پناہ کی، دنیا اندھیر ہو گئی آنکھوں میں شاہ کی، دنیا اندھیر ہو گئی آنکھوں میں شاہ کی۔ بحر کیف قافلہ سالار عشق اور مرکز پرکار عشق، امتحان گاہ عشق میں اپنی آرزوؤں کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اور جھک کر کبھی کی آہ کبھی دل کو سنبھالا، جھک کر کبھی کی آہ کبھی دل کو سنبھالا، بسمل نے تڑپتے ہوئے بسمل کو سنبھالا، بسمل نے تڑپتے ہوئے بسمل کو سنبھالا۔ اور پھر پے کرے صبر و رضا اور مجسمہ تسلیم و استقامت نے جوان بیٹے کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کندھوں پر اٹھایا نہ جاتا تھا، اٹھایا نہ جاتا تھا، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی میرا ہے نذرانہ بھی قبول فرما لے۔ حسین کے گھر میں سب سے پیاری چیز یہی تھی جو تیری بارگاہ میں بصد عجز و خلوص پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھ سے جو امانتیں مانگی تھیں میں واپس کر رہا ہوں، میرا نام امینوں میں لکھ لینا۔ اے احکم الحاکمین، مجھے میرے نانا کے حضور میں سرخرو کر دینا۔ یا اللہ، میری ماں فاطمہ کی ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا۔ یا اللہ، مجھے اور بھی صبر و استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے لاشا اکبر کو لے کر شہیدوں کے سردار پاک دامنوں کے خیمے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جب سکینہ بھائی کی لاش سے چمٹ جاتی ہیں اور بھائی کی لاش سے مل مل کر چہرہ خون آلود کر لیتی ہیں، تو جناب ام لیلہ نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ جناب زینب بھتیجے کی لاش پر گرتی ہوئی فریاد و فغاں کر رہی ہیں، جناب شہر بانو الگ تڑپ رہی ہیں، بیمار عابد کو بخار کی تیزی اور شدت پیاس نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ پاک دامنوں کی درد و الم میں ڈوبی ہوئی فریاد نے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے، جوان بھائی کا لاشا دیکھا تو ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگے۔ ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگے۔ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر تسلی دی۔ جناب زین العابدین نے باپ کی طرف دیکھا تو آنسو آ گئے، سرخ سرخ آنسو، بالکل خون کے قطرے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کلیجہ کٹ کٹ کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا ہو۔ امام علی مقام نے دستار مبارک کے پلڑے میں بیٹے کے آنسو جذب کیے تو کپڑے پر بھی جناب سجاد کے آنسوؤں کے سرخ دھبے آ گئے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ امام علی مقام نے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا صدمہ کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ آپ نے بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا، پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی، علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور سپرد خاک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو، یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو، سب دکھوں پر فراق پسر کا علم نہ ہو، سب دکھوں پر فراق پسر کا علم نہ ہو۔ یا اللہ، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس المناک منظر کا، اور کون قلم بند کر سکتا ہے اس دردناک نظارے کو۔ ادھر تو امام عالی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے داغے مفارقت دیے جا رہے ہیں، اور ان شہیدان وفا کی لاشوں کے ٹکڑے میدان جفا میں بکھرے پڑے ہیں، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کی بہو بیٹیاں اس وحشتناک اور ہولناک نظارے کا پردوں کی اوٹ میں مشاہدہ کر رہی ہیں۔ ان میں کئی شہید ہو جانے والوں کی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ ان کے دلوں پر چلنے والی غم کی چھریوں کے زخم کتنے گہرے تھے، ان کو وہی پاک دامنیں جان سکتی ہیں۔ ان کی مصیبت کا تو تصور کرتے ہوئے بھی دل تڑپ جاتے ہیں، بدن کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے، اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر محمد عربی کے نواسے کی دل کی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، جس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے بچھڑتے جا رہے ہیں، اور جس کو ان پردہ نشینوں کا بھی غم ہے جن کی دبی دبی چیخیں اور سسکیاں خیموں سے بار بار ابھرتی ہیں، اور کربلا کی فضا کو غم آلود کر کے دم توڑ دیتی ہیں۔ اب پھر اہل بیت کے خیمے سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آتی ہے، یا امام ادھر بھی دیکھیے۔ امام اپنے ایک رفیق کو میدان کارزار میں بھیج کر خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ خیمے کا اندرونی منظر میدان کربلا سے بھی زیادہ رقت انگیز اور دردناک ہے۔ تمام بیویاں زار و قطار رو رہی ہیں، اور حسرت و یاس سے ایک دوسری کا منہ دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ زینب الگ تڑپ رہی ہیں، جناب ام لیلہ اور جناب شہر بانو الگ فریاد و فغاں کر رہی ہیں۔ سب کے لب سوکھے ہوئے اور رو رو کر آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب شہر بانو نے ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور اس بچے کی حالت یہ ہے کہ تھا فرط غم سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، تھا فرط غم سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں اور منہ کھلا ہوا، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں اور منہ کھلا ہوا۔ جناب ام لیلہ اس کو دامن سے ہوا دے رہی تھی، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی خشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر اس کے لبوں پر پھیر رہی تھیں۔ امام عالی مقام نے ننھے سے پھول کو اس طرح مرجھایا ہوا دیکھا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، خدا آپ سب کو صبر کی توفیق عطا کرے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ جناب شہر بانو نے عرض کیا، یا امام، ایک طرف میرے زین العابدین کو شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور وہ جب بخار کی بے ہوشی میں پانی کا سوال کرتا ہے تو ہم سب تڑپ کر رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس ننھی سی جان کا یہ عالم ہے کہ شدت پیاس سے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ میں اپنے غیور سرتاج کی غیرت کا مقام سمجھتے ہوئے بھی یہ التجا کروں گی کہ آپ اس بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کا ضرور انتظام فرمائیں۔ چلو سے زیادہ تو یہ پیاسا نہ پیے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے میری رفیقہ حیات، کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی۔ میں نے تو آج تک کسی کے آگے دستے سوال دراز ہی نہیں کیا ہے،
پھر میں کس طرح قوم اشقیا سے پانی مانگ سکوں گا؟ مجھے تو سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں تو سخی ابن سخی ہوں۔ ہم تو دوسروں کے سوال پورے کرنے اور سائلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ان ادنا اور شقی القلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے نہایت ہی دشوار ہے۔ جناب رباب ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور کہا، سرتاج میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابن سخی ہیں، اور اسی لیے ہی آپ کے در اقدس پر سائل بن کر کھڑی ہوں۔ آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال مسترد نہیں فرمایا۔ میں آپ کو خدا و رسول کا واسطہ دیتی ہوں، جناب علی شیر خدا کی سخا کا صدقہ مانگتی ہوں، اور جناب زہرہ بطول کی ردا کا صدقہ مانگتی ہوں، مجھے محروم نہ فرمانا۔ اے گل ریاض بطول اور شمع شبستان رسول، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے بیمار عابد کے لیے نہیں، بنات بطول اور پیاس کی شدت سے تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگتی ہوں۔ آپ اسے گودی میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں کو فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، صرف اس دم توڑتے ہوئے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو، اس نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ جناب زینب و کلثوم، جناب ام لیلہ نے بھی رو رو کر جناب رباب کی تائید کی۔ حضرت سکینہ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ خود بھی پانی کے ایک گھونٹ کے لیے بےتاب ہو رہی تھیں، گلا بھی خشک اور زبان بھی خشک تھی، شدت پیاس سے آنکھیں ابل پڑی تھیں اور بار بار غش آ رہا تھا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں اور والد گرامی کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہیں، گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کر گلا صاف کر کے بمشکل تمام یہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، امی سچ کہتی ہیں، پھوپھی ٹھیک کہتی ہیں، میں اپنے لیے آپ سے پانی کا ہرگز سوال نہیں کروں گی، آپ میرے ننھے ماں جائے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لائیں۔ جس کے بھیا قاسم اور اکبر پانی پیے بغیر شہید ہو گئے ہوں، وہ پانی کیا مانگے گی؟ مجھے نہیں، آپ میرے اصغر چاند کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، اسے خوش دیکھ کر میری پیاس خود ہی اتر جائے گی۔ بچی کی گفتگو نے امام مظلوم کو لرزا کر رکھ دیا، اور پھر آپ نے ٹھنڈی آہ بھر کر مظلوم کو گود میں لے کر بارگاہ عزدی میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے ناموس محمد نے تیرا واسطہ دے کر مجبور کر دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور پھر آپ خیمے سے باہر آ گئے، اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اصغر تھا ایسے سبت پیمبر کی گود میں، اصغر تھا ایسے سبت پیمبر کی گود میں، قرآن ہو جیسے قرآن ہو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے۔ پھر آپ نے ننھے اصغر کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے اس طرح مخاطب کرتے ہیں فرماتے ہیں، اے غنچۂ دہن، اے میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے، کھلتی نہیں میری زباں فرط حیا سے، میں نے تو جو مانگا ہے خدا سے، ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے۔ اور پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزیدی فوج اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام علی مقام کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی ہوا جسموں کو جھلستی جا رہی ہے، ننھا سا پھول اور بھی مرجھایا جاتا ہے، آپ نے اس پر دامن کا سایہ کیا ہوا ہے۔ شاہ روکتے ہیں دھوپ دامان ابا سے، شاہ روکتے ہیں دھوپ دامان ابا سے، ٹھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے، ٹھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں مظلوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے، وہ دیکھو ادھر شہ والا کے پسر کو، وہ دیکھو ادھر شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو، خورشید نے
ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو۔ حوریں اور فرشتے دم بخود ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی، جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر و سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے، وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکے کو مکمل فرمانا تھا، خدا تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ خدا تعالیٰ نے امانتیں واپس مانگی تھی۔ شبیر بصد خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے، آپ اصغر کے لیے پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ حضرت زینب کا سوال، جناب رباب کا سوال، جناب ام لیلہ کا سوال، جناب سکینہ کا سوال، سخی ابن سخی تھا، سخیہ کا بیٹا تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے ضرور پانی حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خداوند ذوالجلال کا سائل تھے۔ آپ قوم اشقیاء سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں، علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں ان پھولوں سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، ان پھولوں سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو تو دیکھو، غش آنے اور سانس الٹ جانے کو تو دیکھو، غش آنے اور سانس الٹ جانے کو تو دیکھو، ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی نہ اترے گا گلے سے، پھر دو گے تو پانی نہ اترے گا گلے سے۔ صدائے سروش آئی، حسین اپنے مظلوم کو دامن کی ہوا دے دو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے دو، اس کی گردن کو چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تیرے دشمن شریف نہیں ہیں حسین، یہ بدمعاش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی بند نہ کرتے، اب بھی یہ آب شیریں کے بدلے تیرے مظلوم اصغر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے چاند سے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینوں میں بغض اور کینے کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ نہیں ایک در نجف کا ہے نگینا، اب خون میں یہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ پلتے تھے تابوت بنے گا۔ صدائے سروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ملعون کی آواز آئی۔ سن کر یہ سخن کہنے لگا شمر بد اختر، اچھا یہ بہانہ ہے کہ ہو پیاس مضطر، ہم سمجھے تھے کہ ہیلے سے طلب کرتے ہو پانی، بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی۔ اللہ اکبر۔ شمر نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کو ایسے ہی اٹھا کر لاتے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر چلانے کا اشارہ کر دیا۔ ملعون و مردود و حرملہ نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھایا، اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خوار بچے کی گردن کے پار ہو کر امام مظلوم کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ آہ! زخمی جگر لعینوں نے توڑا حسین کا، زخمی جگر
لعینوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام مظلوم نے ایک ہاتھ سے مظلوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکال دیا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو چہرے پر ہی مل لیا اور اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری گرچہ تھی بے صدا، اصغر کی ہچکی آخری گرچہ تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسماں کے دل دہل گئے، پھر بھی زمین و آسماں کے دل دہل گئے۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے سے پیاسے کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شہرگ کٹ گئی۔ امام عالی مقام نے مظلوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہا میری یہ معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ یہ مظلوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خداوندا تیرا شکر ہے کہ اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔ الہی یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ الہی یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا۔ یا اللہ حسین کی طرف سے یہ ننھی سی نظر قبول فرما لے۔ شاہ لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ پکارے، شاہ لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ پکارے، اے بار خدا خلق سے اصغر بھی سدھارے، اے بار خدا خلق سے اصغر بھی سدھارے۔ صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے، صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے۔ کچھ اور پے نظر نہ تھا پاس ہمارے، کچھ اور پے نظر نہ تھا پاس ہمارے۔ یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندے محتاج کا ہدیہ۔ آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس ہونے لگے تو قوم اشقیاء کی طرف سے آواز آئی، کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ ہی چکی ہوگی۔ کہتے تھے عدو غیر ہے کیوں حال تمہارا، سیراب ہوا یا کہ نہیں لال تمہارا۔ آپ کیا جواب دیتے؟ آپ تو اپنے امتحان کا پرچہ پوری کامیابی کے ساتھ حل کر چکے تھے، ان ملونوں کے طعنوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ مگر جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید اور ابن زیاد کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی اور ان کے انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت و بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام ننھے اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے خمیدہ گردن چلے آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو فضہ کنیز کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں، مگر لاش اس کی دکھا کے شہ مظلوم پکارے، فضہ تو بس اب جا علی اصغر تو سدھارے۔ کہہ دینا یہ بانوں سے کہ پیاسے گئے مارے، ہم ساتھ ہیں اب ان کے یہ ہیں ساتھ ہمارے۔ تا حشر نہ چونکیں گے، تا حشر نہ چوکیں گے نہ اب روئیں گے اصغر، تا حشر نہ چونکیں گے نہ اب روئیں گے اصغر، آرام سے پہلو میں میرے سوئیں گے اصغر۔
فضا یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی اور امام مظلوم خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا۔ ناموس محمد تو اس انتظار میں ہوگی کہ اصغر پانی پی کر آ رہے ہیں۔ لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں منہ خیمے کو پھرائے ہوئے۔ تو اسی عالم میں خیموں کے اندر سے درد و الم میں ڈوبی ہوئی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ فضا تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی، امام علی مقام کی گود سے شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا اور اندر لے گئی، اور پھر مظلوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو حضرت سکینہ نے علی اصغر کی لاش کو سینے سے چمٹایا ہوا ہے اور فریاد پر فریاد کیے جا رہی ہیں۔ سید زادیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو اور بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام نے سینے پر ضبط و تحمل کی سل رکھ کر پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور لاشہ علی اصغر کو گود میں اٹھا کر باہر آ گئے۔ امام علی مقام علی اصغر کو دفنانے کے لیے گرم گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر ننھی سی قبر تیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے جگر تڑپنے لگا، ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ آپ تصور ہی میں علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں، اے میرے چاند اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اے میرے چاند اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح ملاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی۔ یہ کہتے ہی پھر گردن تسلیم بجائی، پھر خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ امام علی مقام نے جب کربلا کے اس ننھے شہید کو سپرد خاک کیا، اس وقت سورج کی گرمی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ریت آگ کے انگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی۔ امام مظلوم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کو اشکوں کی بارش سے ٹھنڈی کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔